أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وضرب بیان کیجیے لہم ان کے سامنے مثال مثال الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی کماء اس پانی کی طرح ہے جسے انزلناہ ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے فاختلط پھر خوب گنی ہو گئی بھی اس کے ذریعے سے نبات الارض زمین کی نباتات فاصبح پھر بن کر رہ گئی ہشیمن بس تذروہ جسے اٹھائے پھرتی ہیں الریاح ہوائیں وکانا ہے اللہ تعالی علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر مقتدر قدرت رکھنے والا. انتہائی پیاری مثال کے ذریعے سے انسانی زندگی کے عارضی پن اور ناپائیداری کو بیان کیا گیا. ورنہ بعض اوقات ایک انسان کے جس سے بہت زیادہ خوشحالی حاصل ہو، مالداری حاصل ہو، اس کو اقتدار حاصل ہو، ہر طرح کی دولتیں حاصل ہوں، تو بعض اوقات اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، یہ جسم ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کی طاقتیں ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی. یہ اس کی ایک غلط فہمی اس کے دل و دماغ کے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسانی زندگی اور اس کی ناپائیداری کو کس قدر ایک بہترین مثال کے ذریعے سمجھایا. انسانی زندگی کی مثال ایک فصل کے ساتھ دی ہے کہ ذرا غور کیجئے فصل کے اوپر کہ فصل بالکل چھوٹی سی نکلتی ہے، ایک پودا سا نکلتا ہے، فصل کا کمزور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان جس وقت بچہ ہوتا ہے تو ذرا غور کیجئے جتنے جانوروں کے جانداروں کے بچے ہوتے ہیں، انسان کا بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ باقی جانداروں کے بچے بعض اوقات گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد اٹھ کے چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کا بچہ 1 سال 1.5 2 کے بعد باتیں بھی کرتا ہے، چلنا بھی شروع کرتا ہے. یہ انتہائی کمزور اور محتاج ہوتا ہے. پھر جس طرح فصل تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے انسان کے اوپر بھی لڑکپن کا دور آتا ہے. پھر فصل اور بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، انسان کے اوپر بھی جوانی کا دور آتا ہے، 20-25 سال کا ہو جاتا ہے. جس طرح فصل جوبن کے اوپر ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، انسانوں کو خوش کرتی ہے، کسان کو خوش کرتی ہے، اسی طرح جس وقت ایک آدمی جوان ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے. اس کا والد اس کو دیکھتا ہے 20-25-30 سال کا نوجوان ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا ہے، تو اس کو بڑی ایک خوشی ہوتی ہے. جس طرح کسان کو فصل دیکھ کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے. پھر جس طرح فصل زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے تو زرد ہو جاتی ہے. انسان کے اوپر پھر اسی طرح دور آتا ہے کہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے، یہ بھی زرد ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. پھر فصل کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان دیکھتا ہے جب پک جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح انسان بھی جس وقت بڑا ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو موت کے ذریعے سے انسانی زندگی کی فصل کو بھی کاٹ لیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک فصل جوان ہوتی ہے، اس کے اوپر ژالہ باری ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پکنے کی عمر سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح انسانوں کو بھی دیکھا گیا، انسانی زندگی کو بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بوڑھا ہونے سے 100 سال سے پہلے 70 سال سے پہلے جوانی کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو انسان دیکھ لے کہ جس طرح فصل نہیں تھی پھر پیدا ہو گئی، انسان بھی نہیں تھا دنیا کے اندر آ گیا. اسی طرح فصل 5-6 مہینے کے بعد ایک عارضی سا اس کا وقت ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. اے انسان تیرا بھی عارضی وقت ہے، 70 سال ہیں، 60 سال ہیں یا 100 سال ہیں، ساری زندگی کے لیے نہیں آئے الہی ایک وقت تک کے لیے. جس طرح فصل ختم ہو جاتی ہے تیری زندگی یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، موت کے ذریعے سے تم بھی آخرت کی طرف چلا جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات سمجھا دی کہ انسانی زندگی کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ
پانی ہے جسے ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے. اب پانی کے ذریعے سے کیا ہو گیا ہے؟ فاختلط به نبات الارض، پانی آ جاتا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے، اس میں سے پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور فصلیں جوان ہو جاتی ہیں. جوان ہونے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ہشیمہ بھوس ہو جاتی ہیں، اور کھانے پینے کی چیز لوگ سنبھال لیتے ہیں. بعض اوقات نیچے نہر وغیرہ رہ جاتا ہے، تزرع ریاح جس کو ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ بارش برسا دے. اللہ اس بات کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بارش کے نتیجے میں زمین کو زندہ کر دے. اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ مردہ زمین میں سے بارش کے نتیجے میں پودے اور فصل نکالنا شروع کر دے. اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ اس ننھی سی فصل کو جوان کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ اس کو جوانی کے اندر بھی ختم کر سکتا ہے، اور پوری جب اس کی مدت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ مثال بیان کر دی کہ جس طرح بنجر زمین ہوتی ہے اس میں سے اللہ رب العالمین زندہ فصل کو نکال دیتا ہے، اسی طرح مردہ کو اللہ رب العالمین جو قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کرے گا. جس طرح کہ مردہ زمین میں سے زندہ فصل نکل آتی ہے، اسی طرح مردہ قبر میں سے زندہ ہو جائے گا. موت کے بعد قیامت کے بعد آخرت کے میدان کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. تو یہاں پر یہ بات دیکھ کر دی وکان ہے اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر مقتدر، قدرت رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثالیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں، لیکن جو لوگ سوچیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں تو ان کی زندگیاں آسان بھی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کتاب تو حیات دینے والی ہے، زندگی کے بہترین اصول سکھلانے والی ہے، اور انسان کی زندگی کو امن اور سکون عطا کرنے والی ہے. اگرچہ بعض لوگ جو یورپ کے اندر ہیں رد عمل بھی اس کے اوپر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے مواقع کے اوپر دیکھیں. گزشتہ عرصے کے اندر ایک پادری تھا، ایک کلیسا کا سربراہ، مسلمان ہوا ہے، اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ کے قریب افراد اس کے ساتھ مسلمان ہوئے. اس سال انہوں نے حج بھی کیا ہے. تو بعض اوقات جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں اسلام کی طرف تو کچھ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ پھر اپنے بغض کو نکالتے ہیں. جس طرح سویڈن کے اندر گزشتہ ہفتے ایک آدمی نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، پاؤں کے اوپر اس کو اچھالا ہے، پھر اس کو جلایا ہے. تو حقیقت کے اندر اس نے قرآن کو نہیں جلایا، بلکہ 2 ارب مسلمانوں کو دلوں کو اس نے جلایا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. تو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حقیقی جو احتجاج ریکارڈ ہوگا، جس کا اثر بھی ہوگا، وہ اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کا احتجاج ہوگا، جو سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر سویڈن کے اندر جس فرد نے یہ بے حرمتی کی ہے، تو مسلمان حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سویڈن کی حکومت سے یہ درخواست کر لیں کہ جس شخص نے ایسی حرکت کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کر دیں، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ قرآن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کی اگر توہین کی تو پھر تمہیں سزا مل سکتی ہے. اور اگر ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ اگر ہم نے توہین کی تو ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، ہمیں سزا ملے گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسی حرکتیں پھر وہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ سزا سے بھی ڈرنے والے لوگ ہیں، موت سے بھی ڈرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر جرأت کہاں سے آتی ہے؟ جب ایک آدمی بری حرکت کر لیتا ہے تو باقی لوگ صرف مذمت کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، تو پھر دوسرے کو شہ ملتی ہے، وہ بھی ایسی حرکت کرتا ہے، پھر تیسرے کو شہ ملتی ہے، وہ بھی ایسی حرکت کرتا ہے. تو مسلمان حکمرانوں کی خاص طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سویڈن کی حکومت سے درخواست کر لیں کہ جس شخص نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اگر سزا اس کو مل جائے گی تو آئندہ کوئی عدالت بھی اجازت نہیں دے گی کہ ایسی بے حرمتی تم کر سکتے ہو، اور نہ ہی کوئی فرد ایسا کام کرنے کی جرأت کرے گا. لیکن اگر وہ حکومت اس کو تحفظ دیتی ہے تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود اس کام کے اندر ملوث ہیں. اب اس کے سامنے پھر اس بات کو ظاہر کیا جائے گا کہ اگر تم اس کو تحفظ دیتے تو تم سارے مسلمانوں کے دشمن قرار پاؤ گے، اور اسلامی ممالک کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہوگا.
اگر ایسی دھمکی ان کو دیں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا کہ آئندہ وہ قوانین کے اندر تبدیلی کریں گے اور ایسے امور کرنے کی سرپرستی نہیں کریں گے، نہ اس کی اجازت دیں گے۔ بہرحال بحیثیت مسلمان اور بحیثیت جس کے پاس اختیار ہے، تو اگر وہ مذمت تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے اپنے ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کر سکتا ہے، قرآن کے نظام کو نافذ کر سکتا ہے، تو یہ اس کا بہترین جواب ہوگا۔ وہ جلاتے ہیں، وہ نعوذ باللہ کارٹون بناتے ہیں، لیکن جس مسلمان سربراہ کے اندر اگر طاقت ہمت ہے تو اس کو نافذ کر کے یہ بہترین اس کا جواب دے سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اپنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر کے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ وہ لوگ تو اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ وہ جلا کر کے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن کو ناظرہ سیکھ کر کے، اس کی تلاوت کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سیکھ کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کی تبلیغ کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے اوپر عمل کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور قرآن و سنت کے نظام کو ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وضرب بیان کیجیے لهم ان کے سامنے مسئلہ، مثال الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی کمائے اس پانی کی طرح جسے انزلنا ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر خوب گھنی ہو گئی بھی اس کے ذریعے سے نبات الارض زمین کی نبات